ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک سینئر صحافی جس کا نام رضی دادا یا رضوان رضی، ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک عہدیدار سے معافی مانگتے دیکھا گیا اور وہ بہت ہی ہمبل انداز میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو معافی پھر بھی نہیں ملی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہمیں روشنی ڈالیں گے احسن رضا صاحب۔ پہلے تو یہ انٹرو میں آپ نے کرن کہا سینئر صحافی، یہ سینئر صحافی کیا اور یہ کب سے سینئر صحافی ہیں؟ یہ تو کنٹینٹ کریٹر ہے۔ اس سے پہلے کسی زمانے میں جب یہ رضوان صاحب تھے اور دا نیوز کے بزنس اکانومی کے رپورٹر ہوتے تھے، بہت رسپیکٹیبل نام تھا، بہت ویل انفارمڈ اپنی فیلڈ میں تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی راہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ پھر اب اکثر میں ان کی جو ٹویٹس دیکھتا تھا وہ ایک خاص مذہبی کمیونٹی کے خلاف ہوتی ہیں، ایک ہمسایہ ملک کے خلاف ہوتی تھیں، اور وہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے وہ کوئی داعش تو نہیں جوائن کر لی، اتنے ایکسٹریم پہ وہ چلے جاتے تھے۔ اب آج کل یہ پھر منظر عام پہ ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ خبروں میں آئے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں، جب کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑا گیا تھا۔ اس وقت یہ جو پیکا ایکٹ ہے، پیکا تو آج کل ہے نا، اس وقت والا تھا 2017 والا پیکا، اس میں ان کو 1 دن یا 2 دن کے لیے ایف آئی اے نے ڈیٹین کیا تھا۔ تو اس وقت وہ ساری انسانی حقوق کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اب جس ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، کل یہ بالکل اکیلے کھڑے تھے اور کھڑے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جس ایشو کے اوپر ان کو انڈائٹ کیا گیا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ انہوں نے وہ اپنے ایک کمیونٹی کے خلاف یا صوبائیت کا وہ عنصر پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اس ایشو پہ وہ آج کل یہ زد میں ہے۔ آپ نے کہا یہ صحافی نہیں لیکن یہ پی ٹی وی میں ملازمت کر رہے تھے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کا آپ کا جو وہ ہے وہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں پی ٹی وی اسٹیٹ فنڈڈ ایک اسٹیشن ہے، اور یہ آپ کے ٹیکس سے چلتا ہے، ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے۔ ادھر ان کو بڑے لیکوریٹو اس پہ پیکیجز پہ ان کو جاب دی گئی، اور کس طرح دی گئی اس کا ریکارڈ آج تک نہیں دیا۔ کافی سارے لوگوں نے انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہ انفارمیشن گلین کرنے کی کوشش کی کہ ان کو اپوائنٹ کرنے کا پروسیجر کیا تھا، کوئی آپ نے ایڈورٹائز کیا، یا ان کی کیا کوالیفیکیشن، ان کا کیا انفلوئنس ہے۔ تو اس کے باوجود وہ اسی جاب پہ قائم تھے، اور میں نے تو آج تک وہ پروگرام نہیں دیکھا ان کا، لیکن یہ ان کی جاب پھر اس وقت لائم لائٹ میں ہے جب انہوں نے ایک یوٹیوب شو میں، اپنے یوٹیوب شو میں ایک صوبائیت کا زہر پھیلانے کی کوشش کی، تو وہاں سے وہ معاملہ اٹھا، اور تب پتہ چلا کہ یہ ان کو اب پی ٹی وی کی جاب سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ جو آپ ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں وہ میری نظر سے بھی گزری، لیکن اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو ان کی دیکھی جس میں انہوں نے معافی مانگی ہے کہ معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور نیکسٹ توبہ کریں کہ میں اس طرح کا کوئی آنسر نہیں پلاؤں گا، پھر بھی ان کو اس سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے مسلسل۔ ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غلطی ہوتی ہے، اور ہم جرنلسٹ ہیں اور نیوز پیپر ہے، اس میں ڈیلی کی بیسس پہ ہم سے ایرر ہو رہے ہوتے ہیں، ایرر آف ججمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کریکشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کوریجنڈم ڈیلی کی بیسس پہ نیوز پیپر میں چھپ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی جو معافی ہے وہ ایک ان کی جو میرے خیال میں ان کے کریکٹر کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ بھئی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو یہاں پہ اب معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان کے پاس وہ ویڈیو سٹرائک ڈاؤن کر دیں، اور باقی ان کا چینل چلنے دیں۔ پی ٹی وی کی جاب سے ہٹانا، چلو اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک ٹھیک ایکٹ ہے، کیونکہ صحافیوں کو سرکاری جابز پہ صرف ان کے مخصوص نظریات کی وجہ سے رکھنا، یہ ایک پوری کمیونٹی کو گند میں لے جاتا ہے۔ ایک دوسروں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھی آپ بھی ایک مخصوص جماعت کی حمایت کریں، ایک مخصوص جماعت کے خلاف
एक्टिविस्ट बन जाएं तो आपको भी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल जाएगी। ये तो एक बहुत गंदा ही ट्रेंड है। और मैं गुजारिश करूंगा अपने दूसरे भी जो सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी बरादरान मैंने देखे हैं जो हमारे कुलीग होते थे लेकिन आजकल वो पीटीवी के मुलाजिम हैं और वहाँ पे जाके उनको काफ़ी हद तक अपने सहाफ़त के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो पीटीवी की जॉब से हटाया जाना वो ठीक है, बाकी इस मामले को मेरे ख्याल में यहीं तक ख़त्म कर देना चाहिए। और जो दूसरी सेनेट की जो वीडियो जिसका आप जिक्र करती हैं कि उनमें वो उनको एक मुलज़म की तरह खड़ा किया गया, देखें कि जो मुलज़म होता है या मुजरम होता है whosoever, उसके कुछ राइट्स तो होते हैं ना, तो उनको बिठाते उनका नुक्ता नज़र सुनते वो अपनी गलती का इजहार कर रहे हैं तो उस पर मामला ख़त्म कर देना चाहिए था। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय का हक़ हासिल है। अगर कोई इंसान किसी ख़ास पार्टी को पसंद करता है या कोई उसके मजहबी नज़रियात हैं तो हम उस पर कदगर नहीं लगा सकते हैं, और बल्कि अगर ये सुबायत का अंसर फैला रहे हैं तो फिर अगली तरह से जो डील हुई है या कल जो वीडियो डेलिब्रेटली शेयर की गई उसमें भी तो एक सुबायत का अंसर था कि एक स्पेशल जो स्टैंडिंग कमेटी के एक पार्टी के अहदेदार थे वो उनको इसलिए सरजनिश कर रहे थे या उनको, और उनकी वीडियो इसलिए लीक आउट हुई क्योंकि अगर वैसे तो करते बंद कमरे में हमें तो पता ही ना चलता। तो ये डेलिब्रेटली करना ये भी तो दोनों तरफ से बराबरी चल रही है ना कि लेट डाउन करने वाली ना। ये आपकी बात ठीक है लेकिन आप वो सेनेटर साहब को एक तरफ रख दें, वो सेनेट की कमेटी में पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होती है। हम इस बात पे नहीं खेल सकते कि वो जो सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनका ये कंडक्ट था, वो ईवान वाला है और उनके कंडक्ट को हम इस तरह वो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल रज़ी साहब को जो है ना उधर बिठाया जाना चाहिए था और उनका नुक्ता नज़र सुनकर खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हर तरफ कुर्सी का खेल है, कल अगर रज़ी दादा को कुर्सी मिल जाती तो शायद आज हम ये वीडियो भी ना कर रहे होते। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा इस बारे में।